حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی عبادت اس کے لیے ہے. وہی یہ ساری کائناتوں کا خالق اور معبود برحق ہے. ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں. وہی ہے جو ہدایت دیتا ہے تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین پر. لوگوں، یہ بات جان لو کہ یہ کائنات کے اندر سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے، اور یہ بات بھی جان لو کہ سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور یہ بات بھی ہے، سمجھ لو کہ یہ کائنات کے اندر سب سے بدترین اور گھٹیا بات دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے. دین میں نئی بات ایجاد کرنا بدعت ہے، اور یہ بدعت گمراہی کا راستہ ہے، اور یہ گمراہیاں جہنم میں جانے والی ہیں. محترم حاضرین، آج
جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے رمضان کی پہچان۔ در حقیقت یہ عنوان چننے کی وجہ یوں کہ دنیا میں ہر شے اور ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ اصلی چیزوں کی پہچان، نقلی چیزوں کی پہچان، نایاب چیزوں کی پہچان، علم والوں کی پہچان، جاہل اور ان پڑھ لوگوں کی پہچان۔ اب دیکھو ایک انسان معمولی 100-200 روپے کی چیز خریدنے جاتا ہے، ٹٹول کر دیکھتا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ ایک پہچان ہے اس کے اندر۔ بولا گیا ہے کہ جو تم چیز خرید رہے ہو اس کا جو لوگو ہے، یہ لوگو ایسا ہوگا تو یہ اصلی والی ہے، اوریجنل ہے۔ اس کا لوگو ایسے کلر میں ہوگا تو یہ ڈپلیکیٹ ہے۔ انسان ٹٹولتا ہے، دیکھتا ہے۔ ہر چیز کی ایک پہچان رکھی گئی ہے۔ ویسے ہی رمضان کی بھی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ رمضان کو کیسے پہچانے؟ رمضان کی پہچان کیا ہے؟ کیسے جان لے کہ یہ رمضان کا مہینہ؟ کیسے مان لے کہ یہ رمضان کا مہینہ؟ آئیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر رمضان کی ایک پہچان جو بڑی اہم پہچان ہے بتاتے ہوئے کہا ہے، لوگوں رمضان کی پہچان یہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ بھی بات سمجھنا ہے کہ 12 مہینوں کے نام ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے صرف رمضان کے مہینے کے نام کو قرآن میں منشن کیا ہے، قرآن میں ذکر کیا ہے، اور اللہ نے کہا یہ رمضان کی پہچان ہے لوگوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ یہ دنیا جب سے بنی ہے سال میں 12 مہینے ہیں۔ کیا رمضان اب سے پہلے نہیں آتا تھا؟ کیا رمضان نوح کی قوم پہ نہیں آیا تھا؟ کیا رمضان موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں آیا تھا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں رمضان نہیں آیا تھا؟ آیا تھا رمضان۔ یہی مہینے تھے، 12 مہینوں کی تعداد تھی۔ لیکن جب کہ رمضان میں اور امت محمدیہ کے رمضان میں فرق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ رمضان جو امت محمدیہ میں آ رہا ہے، یہ رمضان وہ رمضان ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے قرآن مجید کا نزول کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن مجید کا نزول کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کی ہماری سوچ، آپ کی ہماری فکر، یہ دنیا اور دنیا داری میں اتنی محور ہو گئی، اتنی مشغول ہو گئی، ایک 200-400 کلومیٹر سے کوئی تحفہ بیچتا ہے تو بڑی قدر و قیمت سے دیکھتے ہیں۔ امریکہ سے لائے، سعودی سے لائے، برانڈ سے لائے، بڑی قیمتی چیز، یہ زمینوں کی چیز، کوئی زمین کی چیز کو انسان بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور یہ وہ قرآن جو آسمانوں سے اللہ نے بھیجا ہے، آپ کے میرے گھروں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ کیا سمجھا ہے ہم نے قرآن کو؟ کیا عظمت ہے قرآن مجید کی؟ ذرا آپ دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ عمر بن خطاب کا ایک قول ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی قوموں کو عزت سے نوازتا ہے قرآن مجید کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تمہارا جی ڈی پی کتنا ہے؟ تم کتنے لیول تک پہنچ گئے؟ تمہارا کرنسی لیول کیا ہے؟ تمہاری قوم کے اندر بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں۔ اللہ مالوں کی وجہ سے عزت نہیں دیتا، اللہ خاندان قبیلوں کی وجہ سے عزت نہیں دیتا۔
عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ قوموں کو عزتوں سے نوازتا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. جو چیز قرآن سے جڑ جاتی ہے وہ عزت والی ہو جاتی ہے. آپ ذرا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے کس کس کا انتخاب کیا. یہ وہ فرشتہ ہے جو فرشتوں کا سردار ہے، جبرائیل علیہ السلام، قرآن مجید کی وحی لانے والا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کے لیے اس نبی کو چنا جس کو امام الانبیاء بنایا. اللہ اکبر. جبرائیل پہلے سے عزت والے ہیں، اللہ نے پہلے سے عزت دی ہے، قرآن سے پہلے بھی. لیکن قرآن سے جڑنے کے بعد، محمد رسول اللہ پر وحی لانے کے بعد، جو چیز قرآن سے جڑتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے. یہ بازاروں میں، یہ پیسوں میں، یہ روپیوں میں، یہ جائیدادوں میں، یہ بنگلوں میں، گاڑیوں میں عزت تلاش کرنے والوں، سنو، آپ کی میری عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہے. اس کو تھام لو اپنی زندگی کے اندر. امتیں بہت آئی. کتنی امتیں، کتنے نبی آئے. اللہ نے ہر قوم میں نبی بھیجا، ان کی زبان نے بھیجا. ایک روایت کے مطابق 1,25,000 یا 40,000، 1,00,000 سے زیادہ قوموں کی طرف اللہ نے نبیوں کو بھیجا. یہ اتنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوموں کے اندر سے ایک قوم کے متعلق کہا لاکھوں قوم ہیں، یہ لاکھ قوم، یہ 1,00,000 سے زیادہ دنیا میں قومیں آئی ہیں، انبیاء بھی آئے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ جڑی یہ قوم امت محمدیہ کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ پوری قوموں کے اندر، پوری امتوں کے اندر تم سب سے بہترین امت ہو. اللہ اکبر. قرآن سے جو جڑ جاتا ہے اللہ عزتوں سے نواز دیتا ہے. مہینے تو بہت آ رہے ہیں نا، ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الثانی کا مہینہ، جمادی الاول کا مہینہ، جمادی الثانی کا مہینہ، رجب کا مہینہ، شعبان کا، پورے مہینے آ رہے ہیں. لیکن جو فضیلت رمضان کو حاصل ہے ذرا سوچ کے دیکھو کیا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ. کیوں؟ یہ رمضان کی پہچان میں اللہ نے بتایا اس کی فضیلت اس لیے کیونکہ اس کا تعلق، اس مہینے کا تعلق قرآن سے جڑ گیا ہے. جو قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ عزتوں سے نواز دیتا ہے. ذرا قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھانے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو. ایسا مت سمجھو کہ انہوں 400-500 میں آ کے قرآن تمہارے بچے کو پڑھا دے رہے تو تم کچھ بھی بول دے سکتے ہیں ان کو. نہیں، یہ بڑے عزت والے ہیں اللہ کی نگاہوں کے اندر. ہو سکتا ہے پرانی سائیکل پہ آپ کے پاس آ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کے کپڑے اچھے نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کا رہن سہن اچھا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اچھا عطر یہ استعمال نہیں کر سکتے ہوں گے. پراگندہ حالت میں سائیکل پر تمہارے گھر پر 200-400 روپے لے کے مولوی صاحب پڑھانے آ رہے ہوں گے. عزت کرو ان کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے والوں کے تعلق سے کہتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا کے اندر سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھانے والا ہے. یہ دنیا کے لوگوں کی گواہی نہیں ہوتی. ایسا سمجھیں گے کہ کوئی تو بھی لیڈر آ کے تمہارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فوٹو کھینچایا تو تم عزت سمجھ رہی. کوئی لیڈر تمہارے اپنی زبان سے تمہاری تعریف کرا تو تم سمجھ رہے میری بات آ گئی میڈیا میں. یہ تعریف نبی کریم کی زبانی ہے. کہا سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. کیا رشتہ ہے ہمارا قرآن سے ذرا دیکھو. رمضان شروع ہوا اور ختم پہ ہے، آدھا رمضان گزر گیا. کیا معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہوتے ہی ہر رات جبرائیل سے قرآن مجید سنا اور سنایا کرتے. اللہ اکبر.
ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا، وہ نبی کا معمول یہ کہ جب رمضان شروع ہو جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تلاوت کرتے قرآن مجید کی. اللہ اکبر. کتنے روزے ہو گئے آج؟ 20 ہو گئے جی، 16 روزے ہو گئے. ایسا گرتی پڑتی حالت میں کم از کم آج 16 پارے کی تلاوت چل رہی ہوں گی زندگی میں. زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ایک سبق کے لیے بات، سب سے کم حالت میں روزانہ ایک پارا بھی پڑھے تو پہلے روزے کے دن پہلا پارا، دوسرے روزے کے دن دوسرا پارا. آج 16واں روزہ ہے تو کتنا پارا آج؟ اگر 16واں پارا چل رہا کہیں تو بھی خیر کی گنجائش ہے. ورنہ اگر زندگی کے اندر یہ قرآن سے ہمارا ایسا تعلق ہے کہ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، عمل کر رہے نہیں کر رہے، یہ قرآن کدھر ہم کدھر، بس رمضان کی پہچان کیا ہم نے بنا دی؟ یہ رمضان کے اندر ہم نے سمجھا کہ بازاروں کو سجا دیا جائے. یہ رمضان کی پہچان قرآن نہیں ہمارے پاس، یہ رمضان کی پہچان قرآن نکل گئی ہمارے پاس سے، بلکہ رمضان کی پہچان ہم نے بنائی. رمضان آ رہا تو کیسا معلوم ہوتا ہمارے کو؟ کیسا معلوم ہوتا رمضان آ رہا تو؟ کتنے لوگ چاند دیکھے رمضان کا؟ کتنے لوگ چاند دیکھ کے دعا پڑھے رمضان کے چاند کی؟ کتنے لوگوں کو رمضان کی پہچان صحیح معلوم ہے؟ کھانوں کے اندر، بازاروں کے اندر، ہوٹلز کے اندر ہم نے رمضان کی پہچان ہوٹلوں کو بنا کے رکھ دیا. اللہ اکبر. ہم نے رمضان کی پہچان بازاروں کو بنا کے رکھ دیا. اللہ اکبر. ہم نے رمضان کی پہچان خرید و فروخت کو بنا کے رکھ دیا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی ہر روز قرآن کی تلاوت کرتے، ہر روز قرآن کی تلاوت کرتے. بغیر تلاوت کے کوئی شب نبی کریم کی نہیں گزرتی. خود سنتے، خود قرآن سناتے. یہاں تک کہ نبی کریم کا لگاؤ قرآن سے ایسا تھا، جبرائیل تو جبرائیل ہے، فرشتہ تو فرشتہ ہے. کبھی کبھی نبی کریم صحابہ کو بلاتے، بیٹھو ادھر بیٹھو ادھر، ذرا قرآن تو پڑھ کے سناؤ. صحابہ پوچھتے، یا رسول اللہ میں اور آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر قرآن نازل ہوا. کہا مجھے پسند ہے کہ میں قرآن کی تلاوت سنوں. اللہ اکبر. قرآن سے ہمارا رشتہ کیا؟ پڑا ہوا ہے گھر میں قرآن، نکالنے کی کوئی توجہ نہیں، سمجھنے کی کوئی فکر نہیں. پہلے کے دور میں خطاں آتے تھے، مرد آدمی سعودی عرب میں ادھر ادھر کام کرنے چلے گیا تو انہوں پوسٹ سے کیا بھیجتے تھے؟ خط. جو عورتوں کو پڑھنے نہیں آتا انہوں کیا کرتے تھے؟ جن کو پڑھنے آتا ان کو بلا کے کمرہ بند کر کے اکیلے بیٹھ کے چلو پڑھو. اچھا پڑھنے والے اگر نہیں ملے تو ان کی بے چینی ہوتی تھی، کیا ہے؟ اچھا میں بہت پرانی مثال دے رہا ہوں، نہیں بہت پرانی مثال ہے، نہیں نئی مثال دوں بات سمجھ میں آنے کے لیے. چند دنوں پہلے کی بات ہے، مہینے 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے. ایک پرانے علاقے کی پراپرٹی کے مسائل آ گئے. یہ زمین کس کی ہے؟ ڈاکیومنٹ نکالو. نظام کے دور کے ڈاکیومنٹ نکلے. کس میں لکھے ہوئے ہیں؟ فارسی زبان میں یا کوئی اور زبان میں. عجیب و غریب قسم کی ہینڈ رائٹنگ ہے. بہت کم پڑھنے والے ہیں وہ. ابھی لے کے بھاگ رہے ہیں، وہ لے کے بھاگ رہے ہیں. کیا لکھے ہوا ہے اس میں ہم جاننا چاہ رہے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے یہ سمجھنے کے واسطے انسان دن رات ایک کر دے رہا. اور کیا کر رہا؟ ایک جگہ پڑھا لیا، اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا. پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، یقین نہیں آ رہا ابھی، کیونکہ دل میں جو لالچ تھی وہ لالچ کے برابر نہیں آ رہا ٹرانسلیشن. ایک نئی اور جگہ جائیں گے، اور ایک جگہ جاؤ، ایک اور جگہ جاؤ. کتنے دنوں سے قرآن پڑھ رہی. کیا اللہ قرآن میں فرما رہا؟ کیا اللہ نے آسمانوں سے پیغام بھیجا؟ اس کو سمجھنے کی خواہش، اس کو سمجھنے کی تڑپ ہمارے زندگیوں میں سے ختم ہو کے رہ گئی. اتنا ہی تعلق ہوا قرآن سے ہمارا. بس
عربی زبان سیکھنے کی خواہش ہے کیا؟ دوسرے کنٹری کو جا رہے ہیں تو انگریزی سیکھ کے جانا ہے، دوسرے ملک کو جا رہے ہیں تو کیا سیکھ کے جانا ہے؟ انگریزی کے ایگزام میں پاس ہو جانا، انگریزی زبان آنا ایسی کیسی آنا، کام چلا جیسے نہیں آنا، اسٹینڈرڈ لیول پہ کم سے کم اتنا ہے ٹیسٹ پاس کرنا، کوشش کر رہے نہیں؟ آج یہاں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وعدہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ، آج سے انشاءاللہ عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، آج سے کوشش کریں گے عربی زبان سیکھنے کی۔ کیسا سیکھنا بولے تو اللہ تعالیٰ پیٹ بھر کے علماء دیا حیدرآباد کے اندر، عالمہ پیٹ بھر کے حیدرآباد میں، ایک دو ہے، کتنے علماء ہیں حیدرآباد میں اندازہ ہے؟ ہزاروں میں ہے، ہزاروں میں، اللہ کے فضل سے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر عالم کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے علاقے میں عالم نہیں، ان کے علاقے میں حافظ نہیں، یہاں پر علماء کی کثیر تعداد ہے۔ جیسا ادھر ادھر بھاگے رہنے ٹرانسلیٹ کرانے، ویسا عربی سیکھنے بھاگو، آپ بھی بھاگنا، ہم لوگ عالم صاحب کے پیچھے پیچھے بھاگنا، مول صاحب وقت دو، 10 منٹ دو روزانہ، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید یہ شفاعت کرے گا کل قیامت کے دن، یہ رمضان کی پہچان ہے اصل میں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مسند احمد کی روایت میں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بندے کھڑے ہوں گے تو 2 سفارشیں بڑی اہم ہوں گی، کل 2 سفارشیں بڑی اہم ہوں گی، اور نبی کریم کہتے ہیں یہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر، دونوں کی سفارش قبول۔ نمبر 1، روزہ آ کر سفارش کرے گا، جو روزہ آپ رکھ رہے ہیں اللہ کے واسطے، اس کی حفاظت کرو، یہ روزہ آ کر سفارش کرے گا، اللہ میں نے یہ بندے کو دن کے وقت میں کھانے سے روکے رکھا، اس کی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے سے روکے رکھا، اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ ادھر سے قرآن آئے گا، یہ بھی سفارش کرے گا، کیا سفارش کرے گا؟ اللہ یہ بندے کو میں نے راتوں میں سونے سے روکے رکھا، یہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتا تھا، اللہ میری سفارش کو قبول فرما۔ نبی کریم کہتے ہیں روزے کی، قرآن کی سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے گی، اور اسے اللہ کے عذاب سے بچا کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسا ہے کیا اپنی راتیں قرآن کی تلاوت میں گزر رہی؟ کیا مبارکباد ہے ہمارے واسطے اگر گزر رہی، اگر نہیں گزر رہی تو ایک دفعہ پھر جانچنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے رمضان کی پہچان؟ قرآن ہے رمضان کی پہچان۔ یہ قرآن کی وجہ سے عظمت ملی ہے یہ مہینے کو، یہ قرآن کی وجہ سے۔ اسی سلسلے میں ایک اور نقطہ جاننے کا ہے آپ کے میرے لیے، کہ یہی قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات اس میں رکھی ہے، یہ پہچان ہے اصل رمضان کی۔ رمضان کی پہچان کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں رمضان کے اندر، رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان کی راتوں میں ایک رات ایسی ہے، ایک رات قدر والی، شب قدر کی رات ایسی ہے کہ جو شخص اس رات کے اندر خیر پا لیا اس نے سارے خیر کو پا لیا۔ نبی کریم کہتے ہیں جو شخص شب قدر کی رات کے خیر سے محروم رہا وہ زندگی کے ہر خیر سے محروم رہا۔ اللہ اکبر، ہر خیر سے محروم رہا۔ کب ہے شب قدر؟ رمضان کے آخری 10 دنوں میں۔ یہ 10 دنوں میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پہ 5 تاخراتوں میں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب جیسا ہی آخری عشرہ شروع ہو جاتا رمضان کا، نبی کریم کمر بستہ ہو جاتے، نبی کریم دنیا والوں سے دور ہو جاتے اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں ایسے مشغول کر دیتے، شب قدر کی تلاش میں عبادت میں مصروف ہو جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ شب قدر کی خیر کی محروم والی رات، خیر سے محروم والی رات، جس کے ذریعے سے انسان خیر پا لیتا ہے، اگر اس کے خیر سے محروم، ہر خیر سے محروم، ہمارا معمول کیا ہو گیا؟ 20 دنوں تک تراویح پڑھ رہی، 20 دنوں تک روزہ رکھ رہی، 20 دنوں تک راتوں میں عبادت کر رہی، جیسے ہی آخری 10 دن شروع ہو جا رہی عبادت چھوڑ کے بھاگ رہی پوری قوم۔ اللہ اکبر،
الٹ ہو گیا پورا مسئلہ. نبی کریم کا معمول یہ تھا کہ نبی کریم سب چھوڑ کے عبادت میں آ رہے ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں آخری کے 10 دنوں میں؟ شب قدر کیا معمولی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر اس کی ایک رات کی عبادت ہے. 1000 مہینوں کی عبادت کتنے سال؟ تقریباً 80 سال. 80 سال کا حساب لگاؤ. سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں, ایک انسان کی زندگی اگر 60 سال کی ہے, 60 سال کی, 15 سال اس کے بچپنے کے نکال دو, کتنے؟ 45 سال. ذرا دیکھو کیلکولیٹر کھول کے, بڑے ماہر ہم حساب کرنے میں, 83 انٹو 45, 3000 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب مل سکتا ہے ایک انسان کو صحیح طریقے سے پانے پر شب قدر. کتنا؟ شب قدر میں مسجدوں کا رخ کرنا ہے, عبادت کی طرف آنا ہے, نہ بازاروں میں جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کے اندر سب سے بدترین جگہ کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ بازار ہے. بازار سب سے بدترین جگہ. سب سے بہترین جگہ کیا ہے سرزمین پر؟ اللہ کے گھر, مساجد. نہیں, میں تو کیا کر رہا ہوں, میں تو پورے 10 دن عبادت کرتا ہوں. ایسے بہت لوگ بھی ہیں اپنے پاس. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں تو 10 دن پورے عبادت کرتا ہوں مول صاحب, پورے 5 تاخرت میں مسجد میں رہتا ہوں, قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, نوافل پڑھتا ہوں, عبادت کرتا ہوں. آپ کے گھر والے, آپ کے گھر کے بچے کہاں ہیں؟ آپ کے گھر کے خواتین کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدر کی راتیں جب آ جاتی, شب قدر جب آتی, جب آخری عشرے میں تاخراتیں آتی, خود جاگتے اور کیا کرتے؟ اپنی فیملی کو بھی جگاتے. اللہ اکبر. ہم کوئی بزنس کے خلاف نہیں ہیں, ہاں حرام بزنس کے خلاف ہمیشہ بولیں گے, لیکن جو حلال اور جائز بزنس اور تجارت ہے ضرور کرو, لیکن جگہ اور وقت صحیح ہونا چاہیے. بولو, جگہ اور وقت صحیح ہونا چاہیے. تم مسجد میں آ کے بزنس نہیں کر سکتے, جگہ صحیح نہیں ہے اور وقت کوسا صحیح نہیں ہے. رمضان کے آخری 10 دنوں میں خاص طور پہ ایکسپو لگا کر, لوگوں کو جو ہے مجموعہ جمع کر کر, نمائش اور ایگزیبیشنز لگا کر, کھانے پینے کی تفریح کے مقامات لگا کر, ایسی تجارت کے خلاف ہیں ہم جو تجارت کی وجہ سے انسان کی شب قدر مس ہو جائے. ایسی تجارت کے خلاف ہیں ہم جو لوگوں کی شب قدر کو خراب کر دے. ایسی تجارت اور بزنس کے خلاف ہیں ہم جو لوگوں کا رمضان خراب کرتے ہیں. ہم کسی کی تجارت کے خلاف نہیں ہیں, پیسہ کماؤ, رمضان میں بھی تجارت کر سکتے ہیں, اجازت ہے اس کی, لیکن ایسی تجارت جو لوگوں کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے, یہ تجارت ہے کیا؟ ذرا سمجھو. وقتیہ طور پہ تم 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ جو بھی کما لیتے ہوں گے آخری 10 دنوں کے اندر, لیکن جو قوم شب قدر کی عبادت چھوڑ کے تمہارے ایگزیبیشن میں آ کے وقت لگاتی ہے, کیا تم سے اس کا سوال نہیں ہوگا کل قیامت میں؟ کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کا, کیا لوگوں کو اللہ کی عبادت سے غافل کرنے کا؟ وہ مکے والے بھی قرآن کی تلاوت سے غافل کرنے کے لیے کھلونے لے کے آئے تھے. ہاں, اللہ کی کتاب کی تلاوت سے دور کرنے کے لیے وہ مکے کے مشرکین تھے جو کھلونے لے کے آئے تھے. اور آج کے اندر مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جانے انجانے میں مسلمانوں کی عبادت سے غافل کرنے کے لیے نت نئے کیا کیا مسائل. دیکھو آپ, آج میں کیا بولوں آپ لوگوں کو. شب قدر, ایک اور مسئلہ بھی ہے اس میں شب قدر کے متعلق, اگر آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کیا مسئلہ ہے. شب قدر کوئی ایک تاریخ کو متعین کرنا صحیح نہیں ہے. شب قدر کی رات آخری دہے کی کوئی بھی تاخرات میں آ سکتی ہے. اچھا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 راتیں عبادت میں گزارو. بولو 10 راتیں, مکمل 10 راتیں عبادت میں گزارو. لوگاں کشمیر گھومنے جا رہے ہیں, ادھر گھومنے جا رہے ہیں, بلکہ 15-20 دن یوں نکال لیتے میرے بھائی. کاروبار چھوڑ لیتے, اسکول چھوڑ لیتے, کالج چھوڑ لیتے, سب چھوڑ لیتے پکنک کرنے کے واسطے, ویکیشن کے لیے. 10 رات 10 دن نہیں نکال سکتے اسلام کے واسطے, اپنی نجات کے واسطے. قرآن مجید رمضان کی پہچان ہے
شب قدر کی عبادت رمضان کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور پہچان بھی ہے آپ کے میرے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے اس کی ایک پہچان بتاتے ہوئے نبی کریم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا نزول کرتا ہے آسمان سے۔ کون سے فرشتے ہیں؟ اعلان کرنے والے فرشتے ہیں۔ رمضان شروع ہوتے ہی اعلان کرنے والے فرشتے اعلان کرتے پھرتے ہیں، اے لوگوں سنو، اے لوگوں سنو، بابرکت مہینہ آ گیا ہے، اے خیر چاہنے والو، اے خیر کے طلبگاروں، آگے بڑھو، آگے بڑھو، خیر چاہو، اللہ تمہیں خیر عطا کرے گا۔ اے گناہ کے طلبگاروں، اپنے آپ کو گناہ سے روکے رکھو، اے لوگوں گناہوں سے بچا کے رکھو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان کے ساتھ رمضان کی ہر رات میں، رمضان کی ہر رات میں اپنے کئی بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سمجھنا ہے کہ رمضان کی ہر رات اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو کیا رمضان کی ہر رات میرے دل کے اندر یہ فکر آ رہی ہے کہ اللہم اجرنی من النار، رب کریم تو مالک ہے جنت و جہنم کا، تیرا سارا اختیار ہے، اللہ جہنم سے مجھے بچا لے، اللہ جہنم سے مجھے بچا لے، اللہ جہنم سے مجھے بچا لے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں جو بندہ 3 دفعہ جہنم سے آزادی مانگتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 3 بار ایسا دعا کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اب جہنم اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہم اجرہ من النار، اللہ جو بندہ مجھ سے بچنا چاہتا ہے 3 بار تجھ سے دعا کر رہا ہے، اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے جو ہے نا اسے جہنم سے بچا دینا۔ اللہ اکبر۔ جہنم اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہم اجرہ من النار۔ کیا ہے رمضان کی پہچان؟ رمضان کی پہچان ہے جہنم سے آزادی۔ جس کو جہنم سے آزادی ملی اس کا رمضان ہے، جس کو جہنم سے آزادی نہیں ملی اس کا کیا رمضان۔ روزے بھی ہمارے، اللہ حفاظت کرے ہمارے روزوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ترمذی کی روایت میں، جو شخص بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، بغیر شرعی عذر کا مطلب کیا ہے؟ 2 عذر بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید کے اندر روزہ چھوڑنے کے، 2 وجہ بیان کیے گئے۔ کیا کیا ہے بولو؟ ایک ہے مرض اور ایک ہے سفر۔ مریض ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، سفر میں ہے، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں قضا پوری کرنی ہے۔ چھوڑنے کا مطلب چھوڑ دینا معاف نہیں ہے، بعد میں قضا کرنی ہے۔ بغیر شرعی عذر کے جو بندہ 1 روزہ چھوڑ دیتا ہے یا 1 روزے کو توڑ دیتا ہے، نبی کریم کہتے ہیں رمضان میں 1 روزہ رکھنے کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر یہ شخص یہ چھوٹا ہوا 1 روزہ جو بلا وجہ کے چھوڑا تھا، برابر رمضان کے 1 روزے کے ثواب پانے کے لیے اپنی پوری زندگی بھی روزے رکھے گا تو اتنا اجر نہیں ملے گا اس کو۔ اللہ اکبر۔ پوری زندگی، اتنا اہم روزہ ہے آپ کے میرے لیے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایک پہچان رمضان کی یہ بھی ہے کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کے لیے آیا ہے۔ یہ بھی ذرا دماغ میں سے غلط فہمی نکالو، پہلا دہا اس کا، دوسرا دہا اس کا، تیسرا دہا اس کا، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ تم رب کی رحمت کو معمولی سمجھ رہی، رب کی مغفرت کو تم معمولی سمجھ رہی، حقیقت یہ ہے لوگوں جان لو رمضان کا پورا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کا پورا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، رمضان کا پورا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، پورا مہینہ۔ رمضان کی پہچان گناہوں کی معافی ہے۔ کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ مغفرت رمضان کی پہچان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مغفرت کے متعلق کیا فرمایا؟ رمضان کے متعلق کہا نبی کریم نے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے
اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے ہلاک و برباد ہو جائے ایسا شخص. اللہ اکبر. کیا بیٹھک میں ہے ہماری بات؟ وہاں کی حلیم کھائے کیا, یہاں کی بریانی کھائے کیا, یہاں گئے کیا, وہاں گئے کیا, ایسا کرے کیا؟ یہ ہماری گفتگو کا محور ہے, یہ گفتگو ہماری ہے. رمضان کے اندر ذرا تھوڑا سوچ کے دیکھو کتنے ہم مطمئن ہو گئے, کیا مغفرت ہو گئی ہماری؟ جو بندہ ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. مغفرت کی کیا فکر ہونی چاہیے, کیسی فکر ہونی چاہیے مغفرت کی؟ ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, مدینے کی سرزمین پر یہودیوں کے قبیلوں سے کچھ مسائل ہوئے, بات چیت کرنے کے لیے یہودیوں کے پاس بھیجا گیا ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غفلت میں وہ بات بول دی جو راز کی بات تھی. اللہ اکبر. غفلت میں وہ بات جا کے وہاں پر زبان سے نکل گئی, ادھر نکلی, ادھر پشیمان ہوئے, سمجھ میں آ گیا غلطی ہے میری, سیدھے بھاگتے ہوئے آئے مدینے کی مسجد کے اندر, ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا. اللہ اکبر. ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا. مغفرت کیا ہوتی ہے, گناہوں کی معافی کیا ہوتی ہے, اس کی فکر کیا ہوتی ہے, صحابہ نے بتایا. کہا نہیں کھولوں گا اپنے آپ کو جب تک نبی کریم خود آ کے اپنے ہاتھوں سے یہ رسی کو نہیں کھولے, میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں. ذرا سوچ کے دیکھو, 6 دنوں تک رسی سے باندھ کے رکھے اپنے آپ کو ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ. کتنے دن؟ 6. لوگ آ رہے ہیں, ارے نکل جاؤ بھائی, آ جاؤ نبی کے پاس جاؤ, دعا کرواؤ. بولے نہیں, جب تک اللہ معاف نہیں کریں گا نبی کریم خدا کے نہیں کھولیں گے. میں نے 6 دنوں کے بعد وہی نازل ہوئی, ان کی توبہ قبول ہوئی. لوگ آ کر بولے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہا کے حجرے کے اندر وہی نازل ہوئی. کہا ابو بابا خوش ہو جاؤ, تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے, کھولو اپنی رسیوں کو. کہا نہیں, جب تک محمد رسول اللہ کے نہیں کھولتے میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں. ایسے بے شمار واقعات ہے جب ان لوگوں صحابہ سے گناہ سرزد ہو جاتا, صحابہ کرام وہ گناہ کو معاف کرانے کے لیے, ایک عورت بھی کیا عورت تھی, واللہ اکبر. غلطی ہوئی, نبی کے پاس آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ غلطی سرزد ہو گئی ہے. کہا بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا. کہا یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا ہے. کہا کھانا کھانے کے قابل ہونے کے بعد آ جانا. کھانا کھانے کے قابل ہونے کے بعد آ گئی ہے. یا رسول اللہ آ گئی ہوں. کہا اس عورت کو زمین میں جو ہے نا, یہ جو ہے نا سر تک جو ہے نا آپ گاڑ دو, اور اس کے بعد پتھر مار مار کر اس کو رجم کرو. ذرا سوچ کے دیکھو, انسان معمولی اپنی چھوٹی غلطی قبول کرنے تیار نہیں ہے دنیا کے اندر. یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو, مغفرت کیا ہے, مغفرت کا معنی کیا ہے. یہ رمضان آیا تو مغفرت کیسے کروانا ہے. مغفرت اصل میں رمضان کی پہچان ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت میں, کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعہ دوسرا جمعہ بیچ میں ہونے والی غلطیوں کا کفارہ, معاف ہونے کا ذریعہ. ایک جمعہ دوسرا جمعہ پابندی سے پڑھ لیں, ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ہونے والے چھوٹے گناہ, ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کے درمیان ہونے والے چھوٹے گناہ, اور اسی طریقے سے ایک رمضان سے دوسرے رمضان بیچ میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے. اللہ اکبر. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے. کبیرہ گناہ کے لیے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا اللہ سے. توبہ کا مطلب توبہ نہیں. توبہ کا مطلب صرف استغفار اللہ نہیں. توبہ میں استغفار میں فرق ہے, معلوم کرو. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ رجوع کرنا, اللہ کے پاس آنا, بیٹھنا, اپنی غلطی پہ نادم ہو جانا, غلطی مان لینا, غلطی چھوڑ دینا, پھر یہ وعدہ کرنا کہ آئندہ سے یہ غلطی نہیں کروں گا. یہ توبہ ہے.
گناہ کو چھوڑ کے آنا, غلطی پہ نادم ہو جانا, پھر یہ اللہ سے وعدہ کرنا کہ آئندہ سے یہ غلطی نہیں کروں گا, یہ توبہ ہے اصل میں. مغفرت یہ ہے اصل میں. ہر روز جب بھی جو کبھی گناہ کیے تھے یاد آ جائے, بیٹھنا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر, اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ مغفرت چاہنا. اسی طریقے سے میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے متعلق ایک اور اہم بات بتائی. حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, الترغیب کی صحیح روایت ہے, انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو سب کچھ صحیح ہوتا ہے. نبی کریم نے کہا کہ انسان کے جسم میں خون, یہ جو خون کا لوتھڑا ہے, یہ گوشت کا ٹکڑا ہے, یہ صحیح تو سب کچھ صحیح. کیا ہے وہ؟ دل. جس کا دل اچھا اس کے سارے معاملات اچھے, جس کا دل صاف, جس کی نیت صاف. نبی کریم نے رمضان کے روزے کو دل کی صفائی کا ایک ذریعہ بتایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ترغیب کی روایت میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ رمضان کے مکمل روزے رکھتا ہے اور ہر مہینہ 3 روزے رکھتا ہے, ایام 20 کے روزے, 13, 14, 15, رمضان کے پورے 30 روزے اور ہر مہینہ 3 روزے, اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا پابندی سے روزے رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے ہر مرض سے بچا کے رکھتا ہے. اللہ اکبر. دل کے ہر مرض سے. ایسے پابندی سے روزہ رکھنے والوں کے دلوں کے اندر حسد نہیں ہوتا, کینہ نہیں ہوتا, کپٹ نہیں ہوتا, گندگی نہیں ہوتی, کسی کے تعلق سے بغض نہیں ہوتا, پاک دل ہوتا ہے. اور ہم ایسا امید رکھتے ہیں کہ جیسے روحانی بیماریوں سے اللہ دل کی حفاظت کرتا ہے, ایسا ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ جسمانی طور پہ بھی دل کو صحت مند اور پاک رکھتا ہے انشاءاللہ. ذرا ماحول بنانا ہے. یہ رمضان کے اندر کھانا پینا, گھومنا پھرنا یہ صحیح نہیں ہے. یہ رمضان عبادت کے لیے ہمارے پاس آیا ہے. ہم ہمارے حساب سے چیزوں کو معمولی سمجھ لیتے ہیں. آج ایک اور مسئلہ بھی بہت ہے اہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ سوشل میڈیا کی بیماری بھی بڑی خطرناک بیماری لگ گئی ہے لوگوں کو, بڑی خطرناک بیماری لگ گئی ہے سوشل میڈیا کی بیماری. ایک اہم مسئلہ کیا, ویڈیو بنانا, ویڈیو بنا کے ڈالنا, ایک لت لگ گئی لوگوں کو. لت ولاگنگ کرنے کا, گھر میں کیا کھا رہے ہیں, کیا پکا رہے ہیں, بیوی بچوں کو لے کے آ رہے ہیں سیدھا, بے پردہ بیوی کو, بے پردہ بیٹی کو لت لگ گئی. کیا ویڈیو بنانا, صرف دماغ میں ایک ہی چل رہا, ویوز کیسا بڑھ سکتے, ویوز کیسا بڑھ سکتے. بھائی آپ کیا کر رہی, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہمیں معلوم نہیں, لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا کام آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیوز بنانے کی چکر میں, ولاگنگ کرنے کی چکر میں, ایکسٹرا لائکس اور ویوز کی چکر میں کیا کیا کر رہے ہیں, اسلام کے شاعر کا مذاق اڑا رہے ہیں, اللہ کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں, دین کا مذاق, نماز کا مذاق, قرآن کی تلاوت کا مذاق, تراویح کا مذاق, نہ جانے کس طریقے کے عجیب و غریب قسم کے روزوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہاں, سحری اور افطاری کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, قرآن کی تلاوت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ بات کو جان لو, یہ بات کو جان لو, اسلام کے کسی بھی احکام کا مذاق اڑانا جانے یا انجانے میں, جانے یا انجانے میں, یہ کتنا خطرناک ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, صحابہ ہے, چند ایک لوگوں نے مذاق اڑایا, چند ایک لوگوں نے مذاق اڑایا, دین کے اسلام کا, جہاد کا, کوئی معاملے کا, صحابہ کا مذاق اڑایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیت نازل کی اور کہا یہ مذاق اڑانے والے اصل میں ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کر چکے ہیں. اللہ اکبر. اسلام کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا یہ کفر کرنا ہے. نواقص اسلام پڑھو. اسلام کے باہر کرنے والی باتوں میں سے ایک بات کیا ہے, اسلام کے کسی بھی احکام کا مذاق اڑانے سے اسلام کے باہر ہو جاتا ہے انسان. جب یہ آیت نازل ہوئی, چند ایک لوگ جو مذاق اڑائے تھے, جب انہوں نے آیت سنی,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے گردن کو پکڑ کے لٹک رہے ہیں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم جان بوجھ کے نہیں کرے، ہم ایسے بات بات میں مذاق میں مذاق اڑا دیے. نبی کریم نے کہا اللہ نے جو فیصلہ نازل کیا ہے کہ یہ مذاق اڑانا اسلام کے باہر کر دیتا ہے لوگوں کو. اللہ اکبر. کیا کرنا ہے؟ ذرا تھوڑا احتیاط کرنا ہے، ذرا بتانا ہے. اگر آپ کے لوگ ہیں، بنانا نہیں بنانا وہ آپ کی مرضی ہے، ہم کیا بولیں گے. بلاگنگ کرنا نہیں کرنا، آپ کے بیوی کو بے پردہ لانا نہیں لانا، وہ آپ کے اندر کیا غیرت ہے وہ بتاتی ہے. ایک اہم مسئلہ بھی عنوان سے ہٹا ہوا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ابھی ماحول عجیب و غریب فتنوں کا دور چل رہا ہے، فتنوں پہ فتنے آ رہے ہیں، خاص طور پہ مسلم ممالک اور دیگر مسائل کے اندر. ایک بہت اہم نقطہ دے رہا ہو، یہ جملوں کو ہمیشہ یاد رکھو. 2 جملے، 2 لائن. ہمارے دشمن کا دشمن، بولو، ہمارے دشمن کا دشمن ہمارا دوست ہونا ضروری. اور دوسرا جملہ یہ یاد رکھو، ہمارے دوست کا دوست ہمارا دوست ہونا ضروری. یہ بات سمجھنا ہے ہم کو. بہت بنیادی بات بتاتا ہوں میں آپ کو. کون اپنا کون پرایا ہے. ابھی فتنوں کے دور کے اندر زیادہ بات کرنا اچھا نہیں ہے. کسی بھی کمیونٹی کے خلاف بولنا ابھی فی الوقت صحیح نہیں ہے. ہمارے علماء نے ہمیں تاکید کی اور سمجھایا ہے. بولنے کو تو بہت ہے، لیکن یہ جملے ہمیشہ یاد رکھو کہ ہمارے دشمن سے دشمنی کرنے والا ہمارا دوست ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے بچوں کو یہ بنیادی بات سمجھاؤ، یا ہمارے بچوں کو یہ بنیادی بات سمجھاؤ کہ جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہوتا. جو محمد رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں ہوتا. اور جو کسی مسلمان کو کافر سمجھتا ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہوتا. صحابہ کرام کی ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے، رسول اللہ نے دی ہے. جو صحابہ کے ایمان کا انکار کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے، اگر وہ مسلمان کافر نہیں ہے تو کفر اس پر لوٹا دیا جاتا ہے. ذرا سمجھنا ہے مسلمانوں کو ذرا سمجھنا ہے کہ کون اپنا ہے، کون دوست ہے، کون دشمن ہے. اور یہ بھی جملہ یاد رکھو، باہر کے دشمن سے اندر کا دشمن بہت خطرناک رہتا. بولو، باہر کے دشمن سے اندر کا دشمن بہت خطرناک رہتا. اپنے بچوں کو یہ عقیدہ سکھاؤ. کیوں میں بول رہا ہوں یہ بات؟ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ایک ایسے شخص کو مسلمانوں کا رہبر سمجھ رہی ہے جو شخص صحابہ کے ایمان کا انکاری ہے، جو شخص اما عائشہ صدیقہ کو مسلمان نہیں سمجھتا، جو شخص ابوبکر صدیق کو مسلمان نہیں سمجھتا. ایسے لوگوں کو آج امت مسلمہ کا رہبر سمجھ رہی ہے. تو یہ مغالطہ کتنا خطرناک ہے کہ اگر دجال آ جائیں گا تو یہ امت کدھر چلے جائیں گے، یہ سمجھنا ہے آپ کو اور مجھ کو. حالانکہ انہیں کچھ بھی کرامت بھی نہیں دکھایا، انہیں بارش نہیں برسایا، انہیں مردوں کو زندہ نہیں کرا، انہیں جنت جہنم نہیں بتایا، انہیں کچھ بھی نہیں کر کے بتایا. پھر بھی امت کا مسئلہ یہ ہے کہ امت اتنا خطرناک بہک گئی ہے. کچھ بھی مت بولو بھائی، کچھ بھی مت بولو، خاموش بیٹھو نا، خاموش بیٹھو. آپ کی میری بھلائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ دیکھو جو فتنوں کا دور آئیں گا وہ ایسا خطرناک رہیں گا کہ اس ٹائم پہ اپنے آپ کو دور رکھنا، خاموش رکھنا اچھا. جیسے اللہ کے نبی نے کہا بیٹھا ہوا شخص بہتر ہے چلنے والے شخص سے. وہ دور کے اندر چلنے والا شخص بہتر ہے بھاگنے والے شخص سے. نبی کریم نے بتایا اپنے آپ کو احتیاط میں رکھو، فتنوں میں مبتلا مت کرو، ہر معاملے میں زبان مت کھولو، کچھ بھی مت بول دو اٹھا کے. جو وقت اللہ نے دیا ہے یہ عبادت کا ہے. اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے آپ کے میرے واسطے. اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے واسطے قیمتی ہے. خود کو، اپنے بیوی بچوں کو عبادت میں مشغول رکھو، بازاروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ باتیں حق اور سچ کہی گئی ہیں، اللہ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.
اللہ قرآن کے ساتھ بے حد محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ قرآن کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں رحمت اور برکت نازل فرما دے۔ اللہ قرآن کو ہماری زندگیوں کا راستہ بنا دے۔ الہ العالمین، جو تلاوت ہم کر رہے ہیں، اللہ ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اللہ ہماری ہر نیکی کو قبول فرما، اللہ ہمارے صدقات کو قبول فرما، اللہ ہماری عبادتوں میں، ہمارے نیک اعمال میں جو کوتاہیاں ہیں اللہ وہ درگزر فرما دے۔ اللہ جب تک تو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔